السلام علیکم، ویلکم ٹو ناولس نیریٹیو۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی تو آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اپنے ناول کا نیکسٹ پارٹ، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں، ٹھیک ہے؟ تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی ان کا مطلب گڈ نائٹ میری غزیل نشے، وہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے بول رہی تو ساحل لمحے میں اس کے سر پر سوار ہوا تھا۔ تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ میں تمہیں سونے دوں گا، وہ بھی میری ڈیمانڈ کیے بنا؟ تم بھول رہی ہو میں ناراض تھا تم سے، اسے یاد دلایا تھا۔ اب بھولنے دیتے ہی کہاں ہیں، یہ بات ایک دن میں 10 دفعہ ناراض ہوتے ہیں آپ تو۔ لیکن مجھے اس وقت بہت نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں، تو بہتر ہے کہ آپ بھی چائے پئیں اور آرام سے سو جائیں، صبح جلدی اٹھنا ہے۔ کتنے کام ہوتے ہیں نازک سی جان پر، آپ کو تو بس ناراض ہونا ہوتا ہے۔ صرف فریش ہوتے ہیں، دوسرے کپڑے پہنتے ہیں اور پھر نکل جاتے ہیں آوارہ گردیوں پر، اور گاؤں میں لور لور کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن مجھے بہت سارے کام ہوتے ہیں، اسی لیے گڈ نائٹ۔ وہ بیڈ پر لیٹ چکی تھی جب اسے ساحر کی آواز سنائی دی۔ مثلاً وہ چادر اس کے چہرے سے ہٹاتا اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے دونوں سائڈ پر اپنے ہاتھ رکھ چکا تھا۔ مثلاً اپنے سائیں کو جگانا، ان کے کپڑے تیار کرنا، ان کے لیے ناشتہ بنانا، ان کو گڈ بائی کرنا اور پھر بار بار میسیج کرنا، کال کرنا، ان کے آنے کا انتظار کرنا، ان کے لیے کھانا بنانا، پھر رات میں ان کے لیے چائے بنانا اور پھر سونا۔ اتنے سارے کام ہوتے ہیں نا ہم بیویوں کو۔ اس نے تفصیل میں زیادہ ان کر کے ساحر کو مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ تو کیا ان سب کاموں میں ان سے پیار کرنا، ان کے ساتھ وقت گزارنا، ان کی باتوں کو ماننا شامل نہیں ہوتا؟ ساحر اس کے گال کو اپنے ہاتھوں سے سہلاتے ہوئے پیار سے پوچھنے لگا۔ ناجائز ڈیمانڈ کو ماننا نہیں ہوتا، اسے فوراً بولا تھا۔ میاں اور بیوی میں کچھ بھی ناجائز نہیں ہوتا، نہ پیار بھری حرکتیں نہ ڈیمانڈ، سب جائز ہوتا ہے۔ اس کے لبوں کو چومتے ہوئے وہ اس کی گردن پر جھکا جا بجا اپنے لبوں کا لمس چھوڑ رہا تھا۔ ساحر سائیں مجھے نیند آ رہی ہے، اسے مزید بہکتے دیکھ کر اس نے معصومیت سے کہا تھا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میری نیندیں اڑا کر تم سکون سے سو جاؤ گی اور میں تمہیں سونے دوں گا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بے حد محبت سے سوال پوچھنے لگا۔ زاوش نے آہستہ سے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالا اور پھر آنکھیں بند کر گئی۔ لبوں پر گہری مسکراہٹ تھی، جبکہ ساحر مسکراتے ہوئے آہستہ سے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ چکا تھا۔ آفیسر ایس، اگر ایسا ہوا تو بہت برا ہو جائے گا۔ ساحر شاہ وہ لاکٹ کسی کے پاس پہنچانے والا ہے، وہ کسی اسد پر یقین کر رہا ہے۔ میجر اسد خان کا نام لسٹ میں کہیں پر بھی نہیں ہے۔ جہاں تک مجھے انفارمیشن ملی ہے، اس اسد خان نے خود ساحر سے رابطہ کیا ہے اور اسے وہ ثبوت لانے کے لیے کہا ہے۔ ان کی ملاقات کراچی کے کسی علاقے میں ہونے والی ہے 3 دن کے بعد۔ مجھے ڈر ہے وہ لاکٹ کسی غلط ہاتھ میں نہ چڑھ جائے، کیونکہ ساحر اس طرح کے کسی آدمی کو نہیں جانتا۔ اس سے اس کی بھی پہلی ملاقات ہے اور مجھے یہ اسد 2 نمبر آدمی لگ رہا ہے۔ یہ نہ ہے کہ لاکٹ کسی غلط آدمی کے ہاتھ لگ جائے اور ہم کچھ بھی نہ کر پائیں۔ وہ بہت کنفیوز سی، کبھی دائیں کبھی بائیں چلتے ہوئے اس سے بات کر رہی تھی، جبکہ دوسری طرف آفیسر ایس خود بھی پریشان تھا۔ یہ اسد کون تھا؟ اس نے خود بھی آج سے پہلے اپنی ٹیم میں کبھی اس کا نام نہیں سنا تھا۔ تو کیا ساحر سائیں کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی تھی؟ نہیں، وہ اس کی زندگی پر رسک نہیں اٹھا سکتا تھا۔ تم پریشان مت ہو، میں حل نکال لوں گا۔ میں خود ساحر کے پیچھے جاؤں گا، وہ پہلے بھی اس راستے سے واپس آ گیا تھا، اب بھی آگے نہیں جا پائے گا۔ تم بس ساحر کے موبائل کی ہر کال پر نظر رکھنا، کون اسے فون کرتا ہے، کیا باتیں ہوتی ہیں، سب مجھے بتانا، سائے زاوش اور اس کی گفتگو کے۔ اس سے تم اپنا دل جلاؤ۔ اور مسکرا کر کہتا فون بند کرنے والا تھا، جبکہ اس کی بات پر وہ سچ میں اداس ہو گئی تھی۔ آپ کو کوئی حق نہیں بنتا مجھے اس طرح سے کہنے کا، آپ سے اپنے دل کی بات شیئر کر کے غلطی کی ہے میں نے، وہ جل کر کہتی فون بند کر چکی تھی۔ السلام علیکم سائی، معذرت میں نے اتنی رات گئے آپ کو تنگ کیا۔ وہ گہری نیند پہ تھا جب اسے انصر کا فون آیا۔ نہیں کوئی بات نہیں انصر، ہاں بولو، خیریت تو ہے؟ تم اس وقت فون کیا؟ وہ سیدھا ہوتے ہوئے بولا، ایک نظر در نور کو دیکھتا وہ اس کے قریب سے اٹھ کر کھڑکی کی طرف چلا گیا تھا۔ وہ اس کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سردار سائی، وہ مائک کی موت ہو گئی ہے، مجھے لگتا ہے وہ کل ہی مر گیا تھا۔ اب تو اس کی لاش اکڑنے لگی ہے، کیا کرنا ہے؟ جنازہ کروانا ہے یا نہیں؟ نہیں، اس کا ہمارے مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کی لاش کو پیک کر کے واپس لندن بھجوا دو، آخری دیدار اگر سمرا کرنا چاہے تو کر لے، اس نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ ویسے یہ بات در نور کو بتانی چاہیے تھی، اسے یقین تھا در کو مائک کی موت کا کوئی افسوس نہیں ہوگا، لیکن شاید اپنی ماں کی وجہ سے وہ اداس ہو جائے اور اسے اداس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے خود کو نیند کی آغوش میں جانے سے روکا ہوا تھا۔ اپنی بھرپور منمانیاں کر کے ساحر سائیں گہری نیند میں اتر چکا تھا۔ اس نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا، بکھرے بالوں میں وہ ہمیشہ ہی دلکش لگتا تھا، سبز آنکھیں اس وقت بند تھی جس کا گھورنا آج بھی اسے خوف میں مبتلا کر دیتا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے گال پر اپنے لب رکھے۔
آئی لو یو ساحر سائیں، اور میں نہیں چاہتی کہ آپ کسی بھی مصیبت کا شکار ہوں۔ مجھے پتہ ہے میں ٹھیک نہیں کر رہی اور آپ کی اجازت کے بغیر مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن آئی ایم سوری، میں مجبور ہوں۔ اس کے بازو سے آہستہ سے غیر محسوس انداز میں اس کا بریسلٹ نکال کر وہ اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے میز کے پاس آئی۔ کرسی کے سہارے میز پر چڑھ کر اس نے بالکل وہی حرکت کی تھی جو آج صبح اس کے سونے پر ساحر نے کی تھی۔ وہ چھت پر سے ایک ٹائل دیکھنے لگی۔ اسے جلد ہی مطلوبہ فائل مل گئی تھی جس پر ایک چھوٹا سا کالے رنگ کا نشان تھا، جہاں پر یقیناً ریسٹورنٹ میں موجود یہ چابی لگنی تھی۔ اس نے جلدی سے اس نشان میں وہ چابی لگا کر اس ٹائل کو کھول لیا تھا، جس میں سے ایک چھوٹا سا ٹائل کا ٹکڑا باہر آ گیا تھا جسے اس نے زمین پر گرنے سے پہلے کیچ کر لیا۔ اس نے جلدی سے اس میں موجود وہ لاکٹ نکالا اور چیزوں کو ویسے ہی ترتیب دینے لگی۔ اس نے دیکھا تھا کچھ دن پہلے جب وہ سو رہی تھی تب ساحر یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ اس کے پوچھنے پر اس نے کہہ دیا کہ کچھ نہیں، بس ٹائل چیک کر رہا ہوں، لیکن اس نے خود ہی وہاں پر اسے کچھ رکھتے اور پھر نکالتے دیکھا تھا۔ اس وقت وہ اس چیز کو مکمل نظر انداز کر گئی تھی، لیکن آج اسے یہ پتہ چلا تھا کہ یہ چیز آگے جا کر ساحر کی زندگی اور موت کا مسئلہ بن سکتی ہے، اور وہ ساحر کی زندگی پر کبھی بھی کوئی سوال نہیں آنے دے سکتی تھی۔ اس لیے اس نے ویسا ہی کیا تھا جیسا اسے کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ ایک نظر ساحر سائیں کو دیکھتے ہوئے وہ وہاں سے باہر نکل گئی تھی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو فوراً اندر سے دروازہ کھل گیا تھا۔ یہ لے ادا سائیں، آپ نے بولا تھا کہ لاکٹ آپ کو چاہیے، کہ وہ لاکٹ اس کے حوالے کرتے ہوئے کہنے لگی تو دارم نے فوراً اس کے ہاتھ سے وہ تھام لیا تھا اور خود دروازہ بند کرتا باہر نکل آیا تھا۔ یہ تم نے کہاں سے لیا؟ میں تو پورا کمرہ دیکھ کر آیا تھا، کہیں سے بھی نہیں مل رہا تھا، کہاں چھپا کے رکھا تھا اس نے؟ وہ لاکٹ نکال کر دیکھتے اس سے سوال کرنے لگا۔ چھت کی ٹائل میں نے بھی کچھ دن پہلے ہی ساحر سائیں کو وہاں سے کچھ نکالتے ہوئے دیکھا تھا۔ مجھے یقین تو نہیں تھا کہ وہاں یہ لاکٹ ہی ہوگا، لیکن یہی تھا۔ وہاں پر یقیناً اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نا، کوئی ساحر سائی کو کچھ کرے گا تو نہیں نا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ نہیں میرا بچہ، اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میں کل صبح یہ لاکٹ مردان خان کو واپس کر دوں گا، اور اس نے جو ساحر سائی کو اپنی دشمنی کے نشانے پر رکھا ہے وہ بھی ختم، اور میں اس سے ہر طرح کی دشمنی اس لاکٹ کے ساتھ ختم کر لوں گا۔ وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے زاوش، وہ ایک بہت بڑا آدمی ہے۔ وہ ساحر پر پہلے ہی اتنی بار جان لیوا حملہ کر چکا ہے، میں اب اس کی جان پر رسک نہیں لے سکتا۔ میں نے اس لاکٹ کے بدلے اسے ساحر کی جان مانگی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اب اس کی ساحر کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں رہے گی۔ اب تم جا کر آرام کرو، ساحر کو اس کے بارے میں کچھ بھی مت بتانا۔ وہ پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا تو وہ ہاں میں سر ہلاتی واپس اپنے کمرے کی جانب آ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے ساحر کو ٹیبل پر چڑھے ہوئے پایا۔ اسے دیکھتے ہی وہ نیچے اتر کر اس کے سامنے آیا تھا۔ لاکٹ کہاں ہے زاوش؟ وہ اسے دیکھتے سوال کر رہا تھا۔ زاوش کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ مجھے نہیں پتا آپ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اور نگاہیں چمکاتی بیڈ کی جانب چلی گئی جب اچانک ساحر نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ میں نے پوچھا ہے لاکٹ کہاں ہے زاوش؟ وہ کافی غصے سے پوچھ رہا تھا۔ وہی ہے جہاں اسے ہونا چاہیے، کل تک مردان خان کے پاس پہنچ جائے گا، اور پھر چٹاخ! وہ نہ جانے کیا کیا بولنے والی تھی جب ساحر شاہ کے مضبوط ہاتھ نے اس کا منہ بند کر دیا۔ اگر وہ لمحے میں بیڈ پر جا گری تھی اور بے یقینی سے اپنے گال پر ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سخت نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنے کیے پر کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ شادی کے بعد اس نے اس پر پہلی بار ہاتھ اٹھایا تھا، اور شاید بے اختیاری میں آخری بار بھی۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ایسا صرف زاوش کو لگ رہا تھا۔ ساحر سائی نے تو جیسے اسے اس کے کیے کی سزا دی تھی۔ بتاؤ زاوش، کہاں ہے وہ لاکٹ؟ وہ بے حد غصے سے دہاڑتے ہوئے بولا تھا۔ میرے پاس ہے وہ لاکٹ ساحر سائی، اچانک کمرے میں داخل ہوتے دارم سائی نے بلند آواز میں کہا۔ اس کے آنے سے پہلے اس کمرے میں کیا ہونے والا تھا یا کیا ہو چکا تھا یہ اس کو نہیں پتا تھا۔ اگر پتا ہوتا تو یقیناً اس وقت تک ساحر کا نقشہ بگاڑ چکا ہوتا۔ اس کے آنے پر زاوش تیزی سے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنا رخ پھیر لیا تھا۔ وہ لاکٹ میرے حوالے کرو دارم سائی، وہ اس کی بات کو مکمل نظر انداز کرتا اس سے کہنے لگا۔ وہ لاکٹ تمہیں نہیں ساحر سائی، مردان خان کو واپس کروں گا جو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ آج تم پر 5واں حملہ ہونے والا تھا۔ مردان خان تمہاری جان کا دشمن بنا ہوا ہے، اور تم اس لاکٹ کو سنبھال کر بیٹھے ہو۔ اس میں ایسا کیا ہے ساحر سائی کہ تمہیں اپنی جان تک عزیز نہیں، تمہیں کسی چیز کا ہوش نہیں ہے، صرف اس لاکٹ کو ہی سب کچھ سمجھا ہوا ہے۔ تم نے یہاں تک کہ اپنی جان تک خطرے میں ڈال دی ہے، لیکن نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ وہ لاکٹ میں مردان خان کو واپس کر کے اس قصے کو ہمیشہ کے لیے یہیں پر ختم کر دوں گا، اور تمہیں بھی اب مزید اس چکر میں نہیں پڑنے دوں گا۔ میں کل ہی اس لاکٹ کو اسے واپس کروں گا۔ اس لاکٹ کے بدلے میں نے اس سے تمہاری جان کی بخشش مانگی ہے۔ مجھے لگا تھا کہ وہ کسی علاقے کا ایک عام سا آدمی ہے، ایک عام سا زمیندار ہے، لیکن نہیں، اس کی پہنچ بہت دور دور تک ہے۔ تم نہیں جانتے اس کے بارے میں کچھ بھی۔ ایسے لوگوں سے ہم دشمنی نہیں مول لے سکتے، اور یہ بات تمہیں سمجھنی ہوگی۔
وہ بڑے بھائی کی طرح اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا۔ میں نے ہی زاوش کو بولا تھا کہ وہ تم پر نظر رکھے کہ تم اس لاکٹ کو چھپا کر کہاں رکھتے ہو۔ پہلے تو میری بات مان ہی نہیں رہی تھی، لیکن جب اسے یہ بتایا کہ اس سے تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، مان گئی۔ بہت پیار کرتی ہے تم سے سائیں سائیں، میری بہن بہت معصوم ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ یہ بات میں تمہیں نہیں بتاؤں گا، بلکہ خاموشی سے اس لاکٹ کو مردان خان کے حوالے کر دوں گا، لیکن میں جانتا ہوں کہ اگر وہ لاکٹ نہ ملا تو یقیناً تمہارا غصہ میری بہن پر ہی اترنا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری غلطی کی سزا میری بہن کو ملی، اسی لیے تو میں اس وقت یہاں آیا ہوں۔ وہ ایک نظر ساوش کو دیکھتے ہوئے بولا، جو کہ اپنی بیڈ شیٹ کی ڈیزائن پر انگلی پھیر رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں سننا تارم سائیں، مجھے وہ لاکٹ چاہیے، کسی بھی قیمت پر۔ میں نے 3 سال سے اس لاکٹ کو اپنے پاس رکھا تھا، یہ سوچ کر کہ جب مردان خان جیل سے چھوٹے گا تو میں یہ اسے واپس کر دوں گا، کیونکہ وہ دیکھنے میں مجھے کوئی بہت پرانا اور قیمتی لگتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے کسی کی قیمتی چیز اس سے الگ ہو جائے، لیکن جس دن وہ اسے واپس کرنے والا تھا، یہ لاکٹ میرے ہاتھ میں ٹوٹ گیا۔ اس دن مجھے پتہ چلا کہ یہ لاکٹ نہیں بلکہ ایک پین ڈرائیو ہے۔ میں نے اس پین ڈرائیو کو لگا کر بہت غور سے سنا ہے، اور جو حقیقت میرے سامنے آئی ہے اسے خود تک محدود نہیں رکھ سکتا، اس لیے میں نے میجر اسد خان تک اس کی ساری انفارمیشن پہنچا دی، اور 2 دن کے اندر ہی وہ کراچی آنے والا ہے۔ یہ لاکٹ میں اس کے حوالے کر دوں گا، اور مردان خان کو اس کے گناہوں کی سزا دے گا۔ اس لیے پلیز وہ لاکٹ میرے حوالے کر دیں۔ مجھے میری جان کی پرواہ نہیں ہے، میرے لیے میرا ملک عزیز ہے۔ میں اپنے ملک کے لیے ہمیشہ سے کچھ کرنا چاہتا تھا، اور کچھ نہ صحیح، لیکن اگر اس لاکٹ کو میں اس کے اصل حقدار تک نہ پہنچایا تو یہ میرے وطن کے ساتھ غداری ہوگی، اور میں اپنے آپ پر غدار ہونے کا دبا نہیں لگا سکتا۔ وہ جذباتی ہو رہا تھا، جبکہ دارم اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ارے دارم سائیں، تم یہاں ساحر سائیں کے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ مجھے تو ساحر سے ضروری بات کرنی تھی، مجھے لگا سو رہا ہوگا۔ شکر ہے جاگ رہا ہے۔ دروازے پر ہونے والی دستک پر ساحر نے اپنے باپ کو دروازے پر کھڑا دیکھا تھا۔ نہیں بابا، سے سو گیا تھا، پھر آنکھ لگی۔ آپ آئے نا اندر، اس نے تنے ہوئے اعصاب کو نارمل کرتے ہوئے انہیں مخاطب کیا تھا۔ یہاں نہیں میری جان، چھت پہ آ جاؤ، وہیں بات ہوگی، بہت ضروری بات ہے، ورنہ تمہیں پتہ ہے میں اتنی رات گئے تمہیں ہرگز تنگ نہیں کرتا۔ وہ اسے اشارہ دیتے اوپر چھت پر آنے کا کہہ کر جا چکے تھے۔ تم جاؤ ساحر سائیں، چاچو سائیں کی بات سنو اور اس لاکٹ کو بھول جاؤ، اس سے اب تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور نہ ہی مردان خان سے تمہارا کوئی لینا دینا ہے، اور اب میں مزید اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اس کے کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ ساحر چاہ کر بھی اسے روک نہیں پایا تھا۔ اس نے غصے سے ایک نظر زاوش کی طرف دیکھا تھا، جو بیڈ پر بیٹھی آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ اسے سب سے زیادہ غصہ اسی پر آ رہا تھا۔ یہ آنسو بہانا بند کرو، یہ سب چونچلے میری برداشت سے باہر ہے۔ سنا تم نے؟ آج جو کچھ ہوا ہے سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میں اپنے وطن کے لیے کچھ نہیں کر سکا، صرف تمہاری وجہ سے، لیکن یہ مت سمجھنا کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں گا، ایسا نہیں ہوگا۔ میں آخری سانس بھی اپنے ملک کے لیے قربان کروں گا۔ مسز زاوش ساحر شاہ، شکل غائب کرو، یہ نہ ہو کہ میں اپنا سارا غصہ تم پر نکالوں۔ اس وقت تم سے زیادہ غصہ مجھے اور کسی پر نہیں ہے، اس لیے رونا دھونا بند کر کے میرے واپس آنے سے پہلے اپنی شکل دفع کرنا۔ اس کا غصہ کسی طور کم نہیں ہی ہو رہا تھا۔ اس کے لہجے کی سرد مہری نے زاوش کو بری طرح ہرٹ کیا تھا۔ زاوش بنا کچھ بولے یوں ہی آنسو بہاتی تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی، اور ساحر کا بھی اس کے پیچھے جا کر اسے منانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اسے یقین تھا وہ اپنی غلطی کا احساس ہونے پر خود ہی سمجھ جائے گی، آج اس کی وجہ سے کتنا برا ہوا تھا۔ وہ اس لاکٹ کو دارم کے حوالے کر آئی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ دارم سے کسی بھی چیز کو حاصل کرنا آسان نہیں ہے۔ دارم ایک ہی بار فیصلہ کرتا تھا، اور وہ طے کر چکا تھا کہ ساحر اس کیس میں انوالو نہیں ہوگا۔ کاش وہ اس لاکٹ کو پاکستان آرمی ایجنسی تک پہنچا سکتا، ایک شفاق مجرم کو اس کے کیے کی سزا مل جاتی۔ وہ جانتا تھا وہ کوئی عام سا گینگسٹر یا گلی کا گنڈا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک دہشت گرد ہے جو 8 سال سے ملک کو اندر ہی اندر برباد کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ اس نے 1 2 نہیں ہزاروں کے حساب سے قتل کیے تھے، لوگوں کو مروایا تھا، بے قصوروں پر ظلم کیا تھا۔ اسے تو دارم پر یقین نہیں آ رہا تھا، سب کچھ جاننے کے باوجود اسے اس کیس سے نکالنا چاہتا تھا، نہ کہ خود اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس طرح کے جھگڑوں میں پڑنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہی دارم ہے جو غریبوں کے لیے آواز اٹھاتا ہے، یتیموں کے لیے ان کا سہارا بنتا ہے، جس کا کوئی نہیں ہوتا ان کے لیے بیٹا بائی بن جاتا ہے۔ لیکن شاید یہ سب کچھ باہر کے لوگوں تک محدود تھا۔ جب بات اس کے گھر کے کسی فرد پر آتی تب وہ بھی مطلبی بن کر سوچتا تھا، اور وہ بھی اس وقت مطلبی بن کر سوچ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر ساحر مردان خان کے کیس میں الجھا رہا تو یقیناً مردان اسے بہت بری موت دے گا، اور وہ اپنی آنکھوں کے سامنے ساحر سائیں کو مرتے نہیں دیکھ سکتا تھا، اور نہ ہی اس میں اتنی ہمت تھی کہ وہ اپنی بہن کی چوڑیوں کو ٹوٹنے دے یا پھر اس کے لباس کے رنگوں کو چھین لے۔ تم نے بہت غلط کیا زاوش، میں اس چیز کے لیے تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ بہت غلط کیا ہے تم نے، تمہیں مطلبی نہیں بننا چاہیے، یہ میری نہیں بلکہ مجھ جیسے ہزاروں لوگوں کی زندگی کا سوال تھا۔
مردان خان کیا کرتا تھا، کس طرح سے ظلم ڈالتا تھا، سب کچھ تو اس نے اپنی آنکھوں سے سنا تھا۔ 2022 میں اس کا مقصد پورا ہو جانا تھا اور وہ ہمیشہ کے لیے چلا جاتا یہاں سے آزادی حاصل کر کے، لیکن وہ اسے نہیں جانے دے سکتا تھا۔ اسے دارم سے کیسے بھی یہ لاکٹ کو حاصل کرنا تھا، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ وہ اسے اپنے ساتھ کسی ہوٹل میں لایا تھا جس کی بیسمنٹ میں آج کی پارٹی تھی، یا شو کہنا بہتر ہوگا۔ لوگ کافی پیسے لگا کر سنگر کے گانے سننے آئے تھے۔ عارب کا کہنا تھا کہ سنگر صرف شوقیہ گاتا ہے، ورنہ اسے کسی چیز کی کمی نہیں۔ لوگوں کا ہجوم دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اچھا گاتا ہوگا۔ اسے لوگوں کا شور سن کر سنگر کو دیکھنے کا تجسس ہوا، جس کا اظہار اس نے عارب کے سامنے بھی کر دیا، لیکن عارب صرف مسکرا دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں شو شروع ہوا تو ثنا کو سامنے کھڑے ہاتھ میں گٹار لے کر بجاتے عارش کو دیکھ کر حیرانگی ہوئی تھی۔ یہ اس کی سوچ سے زیادہ خوبصورت گاتا تھا۔ السلام علیکم، میں دارم شاہ بات کر رہا ہوں مردان خان۔ وہ ثبوت میرے پاس آ چکا ہے۔ تم کب آؤ گے مجھ سے ملنے کے لیے؟ میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا اور اس کے بعد تمہارا ساحر شاہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ فون کان سے لگاتے ہوئے بولا اور ساتھ ہی دوسری طرف سے آنے والی آواز کا منتظر تھا۔ وعلیکم السلام دارم سائیں، میں کب سے تمہارے فون کا انتظار کر رہا تھا۔ بہت بہت شکریہ، تمہیں گھبرانے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میرا تمہارے بھائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ تم بس یہ ثبوت مجھ تک پہنچا دو اور بے فکر ہو جاؤ۔ میں خود بھی جلد ہی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میرا کوئی تعلق نہیں ہے ساحر شاہ سے یا تمہارے خاندان سے۔ مجھے صرف اور صرف اصل لاکٹ سے مطلب ہے۔ 2 دن کے بعد میری امریکہ کے لیے فلائٹ ہے۔ میں نکل جاؤں گا یہاں سے ہمیشہ کے لیے۔ اس کے بعد تو نہ کبھی پاکستان واپس آؤں گا اور نہ ہی پاکستان سے میرا کوئی لینا دینا ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی ساحر شاہ کے ساتھ میری ساری دشمنی ختم ہو جائے گی۔ وہ بے حد خوشی اور سرشاری سے بول رہا تھا۔ یقیناً اس کی ٹینشن ختم ہو چکی تھی۔ دارم کے ساتھ اس نے جو ڈیل کی تھی وہ تقریباً مکمل تھی۔ لاکٹ دارم کے ہاتھ لگ چکا تھا اور اب اسے یقین تھا کہ اسے شادی کا پروانہ مل چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اب بتاؤ مجھے کہ تم مجھ سے کہاں پر ملو گے؟ میں وہیں پر لاکٹ لے آؤں گا، اور دیکھو جلد سے جلد اس لاکٹ کو میں تم تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں مزید ایسی بھی کوئی چیز اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا جس سے میرے گھر کا ماحول خراب ہو۔ میرا بھائی بہت زیادہ جذباتی ہے اور اس وقت وہ بہت جذبات سے کام لے رہا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ کسی بھی طرح کی چیز میں پھنسے۔ تم میری بات کو سمجھ رہے ہو نا؟ اس نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں تمہاری بات کو سمجھ گیا دارم سنگھ، تم فکر مت کرو، میں کل ہی وہاں پہنچتا ہوں۔ بلکہ میں تمہارے گاؤں کے پچھلے علاقے میں تم سے ملتا ہوں، ندی کے قریب۔ تم وہیں پر آ جاؤ، کسی کو شک بھی نہیں ہوگا اور میرا کام بھی ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے انجان ہیں۔ نہ تو میں تم سے کبھی ملا اور نہ ہی تم کبھی مجھ سے ملے۔ ٹھیک ہے، جیسا تم کہو، دارم نے فون بند کرتے ہوئے کہا اور ایک گہرا سانس کھینچ کر اپنے ہاتھ میں موجود اس وقت کو دیکھا۔ مجھے تم پر فخر ہے ساحر سائیں کہ تم میرے بھائی ہو۔ اس نے بہت اداسی سے کہا تھا۔ ہونا تو ایسا چاہیے تھا کہ وہ اپنے بھائی کی اس بہادری پر اسے گلے لگا کر مبارکباد پیش کرتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ ایکسیلنٹ، مجھے یقین نہیں آ رہا آفیسر ایس، ہمارے پاس سارے ثبوت ہیں۔ مردان خان خود اپنی زبان سے سب کچھ قبول کر چکا ہے۔ اس پر یقین کر پانا بہت مشکل ہے میجر شاہ، لیکن سچ میں مزہ آ گیا۔ وہ بے حد خوش تھی۔ ہاں، وہاں پر وہ مردان خان یہ سمجھ رہا ہوگا کہ ہم اسے لاکٹ واپس کرنے کے لیے بلا رہے ہیں۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ درندہ صفت انسان پچھلے 3 مہینوں سے سب سے چھپ کر بار بار ساحر شاہ پر جان لیوا حملہ کر رہا ہے، یہ جانے بغیر کہ ساحر شاہ کے پیچھے میجر شاہ ہے جو اس بغیرت خبیث کو چھٹی کا دودھ یاد کروائے گا۔ وہ لب مسلسل لیپ ٹاپ پر دیکھتی، خوشی سے چہکتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ اس کے باقی 2 نفوس بس مردان کی گفتگو سن رہے تھے۔ یہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے ساحر کے لیے بہت دکھ ہو رہا ہے۔ اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ صرف یہ کہ وہ اپنے وطن سے اپنی سچی محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ اچانک آنے والی سنان کی آواز پر مسکان نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ ہاں، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ وہ سچ میں اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں۔ کاش ہمارے ملک کا ہر جوان ایسا ہی محب وطن ہو، اس کے دل میں اپنے ملک کے لیے سچی محبت ہو۔ مسکان نے سر داہ بھر کر کہا تھا۔ ایسا جذبہ بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے مسکان، لیکن فی الحال ہمیں ساحر سائیں کے بارے میں نہیں بلکہ مردان خان کے بارے میں سوچنا ہے۔ اسے اس کے بل سے کس طرح سے نکالنا ہے۔ یہ بہت محنت کر کے یہاں تک آیا ہے۔ اس کا اصل نام ڈیوڈ مورگن ہے۔ ایک انگریز ہوتے ہوئے یہ پچھلے 8 سال سے پٹھان بن کر گھوم رہا ہے۔ اس نے پٹھان جیسی ایماندار قوم کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ یہاں تک آ گیا، اس کے پیچھے ہمارے ہی لوگوں کا ہاتھ ہے، جن لوگوں سے ہاتھ ملا کر اپنے ہی ملک کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ یہ لوگ ہمارے ملک کو غلام بنانا چاہتے ہیں، یہ ہماری ترقیوں میں دیوار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن نہیں، ہمارا اللہ ہمارے ملک کو ان شیطانوں کے شر سے محفوظ رکھنا بہتر جانتا ہے۔ وہ آرام سے کرسی پر بیٹھا مردان خان کی باتیں سن رہا تھا۔
اس کلپ میں سچ میں مردان خان اپنی حقیقت بیان کر رہا تھا، ساری سچائی سامنے تھی۔ ساحر سائیں اگر 3 سال پہلے اس لاکٹ کو ضائع کر دیتا تو، اگر وہ مردان خان سے خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ جاتا تو وہ مزید نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ اسے سچ میں اپنے بھائیوں پر فخر تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ساحر شاہ کو سینے میں بھینچ کر بتائے کہ اس نے کیا کیا ہے، لیکن نہیں، اس کا فرض اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ وہ یہ بات کسی کو نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ کون ہے۔ سوائے سنان کے اس بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ سنان سائیں کو اس کی سٹڈیز کو لے کر ہمیشہ سے شک تھا، پھر وہ ہمیشہ اس پر نظر رکھتا تھا۔ اسے شروع سے ہی اس کے اکیلے رہنے اور دنوں تک غائب رہنے پر عجیب لگتا تھا۔ اس کیس کے پیچھے وہ 3 سال سے خوار ہو رہا تھا اور سنان کے علاوہ وہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے مسکان کو گاؤں میں لانے کے لیے اس سے سنان کی مدد لی تھی، اور مدد کرنے کے لیے اس نے اس کام کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ وہ بھی اس کی مدد کرے گا۔ اسے ضرورت نہ تھی، لیکن اسے اپنے بھائی کی بہادری اچھی لگی تھی۔ مسکان کا تعلق کیلاش سے نہیں، کراچی سے تھا، جو اس کیس میں اس کے ساتھ کام کر رہی تھی، لیکن اسے اپنے پاس بلانا آسان نہیں تھا۔ اسے سب کے سامنے لانے کے لیے ایک کہانی بنائی گئی تھی۔ وہ اسے وقتی سنان کی بیوی بنا کر لے آیا، جس پر سنان شروع میں راضی نہیں تھا، لیکن دارم کی پلاننگ تھی جو کامیابی سے چل رہی تھی، اور پھر مسکان اس گھر میں آنے والی ہر ملازمہ کو اس نے ہی ہینڈل کیا تھا۔ اسے ساحر کے نام سے محبت تھی، آج سے نہیں بلکہ تب سے جب سے وہ اس کیس کا حصہ بنی تھی۔ پھر اس سے ہو گئی محبت۔ محبت پر کون سا زور تھا؟ وہ جب یہاں آئی تب ساحر کی شادی ہو رہی تھی، لیکن تب اسے نہیں پتا تھا کہ ساحر شاہ اس کے دل میں اتر جائے گا، اور نام کے ساتھ وہ اس سے بھی محبت کر بیٹھی تھی، لیکن پھر اسے یاد رکھنا تھا کہ وہ اپنے کام کے لیے یہاں ہے، ساحر کے لیے نہیں۔ اس کا دل بہت عجیب سا ہو رہا تھا۔ اس وقت وہ بہت زیادہ غصے میں تھا، اور غصے میں اس نے زاوش پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھانے والوں کو بہادر ہرگز نہیں سمجھتا تھا، لیکن یہ عمل بالکل بے اختیارانہ تھا۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ کبھی اپنی بیوی کو تکلیف پہنچائے گا۔ وہ تو زاوش سے بے انتہا محبت کرتا تھا، لیکن زاوش کی غلطی کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھ سے بہت برا عمل کر چکا تھا۔ اب وہ اسد خان کو کیا جواب دے گا، جسے اس نے اتنی ساری امید دلائی تھی، جسے اس نے بتایا تھا کہ اس کے پاس ثبوت ہے، اور اس کے ثبوت کی بنا پر وہ اتنے بڑے مجرم مردان خان کو گرفتار کر کے سزا دلوا سکتا ہے، لیکن زاوش کی وجہ سے وہ اس ثبوت کو کھو چکا تھا۔ اب وہ ثبوت دارم سائیں کے پاس تھا، اور اسے یقین تھا کہ دارم سائیں اسے کسی بھی الٹے سیدھے پنگے میں نہیں پڑنے دے گا۔ وہ صرف اور صرف اس کی فکر کرتا تھا، اس سے محبت کرتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ساحر کسی بڑے مسئلے کا شکار ہو، لیکن وہ اسے کیسے بتاتا کہ مردان خان جیسے مجرم کو اس کے کیے کی سزا دینا ہی تو ساحر کا خواب تھا۔ وہ اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا، اور اگر اسے موقع مل رہا تھا تو دارم اس کی راہ میں رکاوٹ بن چکا تھا۔ اسے نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ مردان خان کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ ایک دہشت گرد ہے جو ان کے ملک کو برباد کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ وہ دارم کو کچھ نہیں سمجھا پا رہا تھا، اور نہ ہی دارم اس کی کوئی بھی بات سننا چاہتا تھا۔ اور اوپر سے اس نے زاوش پر بھی ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ اسے سب سے زیادہ غصہ اس وقت زاوش پہ آ رہا تھا، لیکن اس وقت اسے خود پہ غصہ آ رہا تھا۔ اس کی ہمت کیسی ہوئی تھی اپنی معصوم بے قصور بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ کیا یہ بات اتنی زیادہ اہمیت کی حامل تھی کہ وہ اپنی معصوم سی بیوی پر ہاتھ اٹھاتا جس کا کوئی قصور نہیں تھا؟ وہ تو صرف اس کی جان بچانے کے لیے، اسے مصیبتوں سے دور رکھنے کے لیے قدم اٹھا رہی تھی۔ وہ بیچاری تو محبت کرتی تھی اس سے، اسی لیے تو وہ دارم کے ساتھ اس کی مدد کر رہی تھی تاکہ مردان خان اس کی جان چھوڑ دے اور وہ پرسکون ہو کر اپنی زندگی گزارے۔ لیکن اب سب کچھ الٹا ہو گیا تھا۔ اسے اپنا سارا غصہ زاوش پر نکال دیا تھا، جو یقیناً ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ زاوش تو معصوم تھی، ان سب چیزوں کے بارے میں کہاں جانتی تھی؟ وہ تو ہر بیوی کی طرح اپنے شوہر کی بھلائی چاہتی تھی، لیکن اس نے غلط کیا تھا۔ اس کی غلطی ہو یا نہ ہو، اسے تھپڑ مارنے جیسا گھٹیا عمل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس سے ناراض تھی تو اسے ہونا بھی چاہیے تھا، کیونکہ تھپڑ مارنے کے بعد اسے منانے کی بجائے اسے کمرے سے ہی نکل جانے کا کہہ چکا تھا۔ اپنا غصہ وہ ہر طریقے سے اس پر نکال چکا تھا، اور اب اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ بار بار اپنے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے اس نے جنونی انداز میں اپنا ہاتھ پوری قوت سے دیوار پر دے مارا تھا۔ اس کا انداز اتنا جارحانہ تھا کہ دیوار پر لگا سیمنٹ زمین پر جا گرا تھا، اور دراروں کے ساتھ سرخ اینٹیں باہر تک نظر آنے لگی تھی۔ وہ بنا کچھ کہتا تیزی سے اپنے کمرے سے نکل گیا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے، لیکن اسے پتا تھا وہ جاگ رہی ہوگی۔ جو بھی تھا، اسے اپنی بیوی کو منانا تھا۔ وہ بے قصور اسے بے پناہ محبت کرتی تھی، اور اپنی محبت کو ہی محفوظ رکھنے کے لیے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا۔ اس کا قصور اتنا بڑا نہیں تھا جتنی بڑی سزا وہ اسے دے چکا تھا۔ وہ بنا دروازہ کھٹکھٹائے اندر داخل ہوا تو اسے بیڈ پر صرف ثانیہ ہی نظر آئی تھی۔ اسے یاد آیا ثنا تو پیرس جا چکی تھی، لیکن وہ دشمن جان کدھر گئی تھی؟ اسے واش روم کے بعد بالکنی میں بھی جا کر اسے ڈھونڈنا چاہا، لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ اب اسے پریشانی ہونے لگی تھی کہ آخر کہاں چلی گئی تھی یہ لڑکی۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکلا اور سارے گھر میں تلاش کرنے لگا۔ جب اسے باہر لان میں سنان ٹہلتا نظر آیا، وہ رات کے 2 بجے یہاں کیا کر رہا تھا؟ وہ سوچتے ہوئے اسی کے پاس چلا آیا۔
तुमने जाविश को कहीं देखा है? वो बिना वक्त ज़ाया किए उसे सवाल करने लगा, जबकि अचानक वहाँ साहिर के आ जाने से सिनान के चेहरे पर घबराहट सी आ गई। उसे लगा जैसे सिनान उससे कुछ छुपा रहा है। हाँ, वो मेरे कमरे में सो रही है जरनिश के साथ, लेकिन तुम क्यों यहाँ आए हो? मेरा मतलब, तुम क्यों ढूंढ रहे हो उसे? उसने ऐसे अजीब से अंदाज में पूछा तो साहिर को ऐसा लगा जैसे सिनान पीछे की जानब किसी चीज़ को इशारा कर रहा है। उसे फौरन मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ उसे कोई नजर नहीं आया था। अच्छा, जरनिश के पास है? नहीं, बस ऐसे ही पूछा था। ठीक है, सुबह मिलते हैं, वो कहकर कमरे से चला गया था। साहिर साहब, तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ? वो जा रहा था जब सिनान की नज़र बेसाख्ता उसके बाजू पर पड़ी थी। कुछ नहीं, दीवार से लड़ने का मूड था, वो कहकर आगे बढ़ गया। सिनान बिना कुछ समझे हाँ में सर हिला चुका था। साहिर सिनान के कमरे की तरफ जाता, मूड बदलने पर अपने कमरे में जाने का इरादा रखता था, जब उसे लगा कि सिनान उसे कुछ छुपा रहा है। कुछ तो था जो उस पर जाहिर नहीं होने दे रहा था। वो वहीं से पलट आया। वो उससे पूछना चाहता था कि अगर उसे कोई मसला है तो वो उससे शेयर कर सकता है, लेकिन बाहर आने पर वहाँ मुस्कान को उसके इतने पास हंसते देखकर उसे गुस्सा आया। आधी रात को ये दोनों जहाँ इतने खुशगवार मूड में थे, अगर जरी उसे देख लेती तो यकीनन सिनान का कत्ल यकीनी था। हद है, सबके सामने तो ऐसे ज़ाहिर करता है जैसे मुस्कान इसके लिए कोई अहमियत नहीं रखती हो, और यहाँ खड़ा उसके साथ गप्पे मार रहा है। पता नहीं ये लड़की कब हमारी ज़िंदगी से दफ़ा होगी। वो नफ़ी में सर हिलाता अपने कमरे की जानिब चला गया। इस वक्त उसे दूसरों की ज़िंदगी में झांकने से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी सेट करने का मसला ज़्यादा बड़ा लग रहा था। उसका इरादा पहले ज़री के कमरे में जाकर उसे मनाना था, लेकिन फिर इस वक्त मुनासिब न लगा, इसलिए वो सुबह उसे मनाने का फ़ैसला करता अपने कमरे में चला गया। मैं तो डर गई थी कि न जाने कौन आ गया। शुक्र है साहिर साईं थे। मेरे दिमाग में तो जरनिश घूम रही थी कि ये ना हो कि वो बाहर आ जाए और मुझे आपके साथ देखे। खैर, क्या कहा उसने? माइक की लाश पहुंच गई वापस? मुस्कान उसके पास आते हुए बोली। थोड़ी देर पहले साहिर काफ़ी परेशान सा उसके पास खड़ा था। हाँ, लाश तो पहुंच गई है और समरा बहुत बड़े शौक में है। वो बेचारी अपना सब कुछ खो चुकी है, इस वक्त बहुत बुरी हालत में है। उसकी हालत को देखते हुए ही उसे पागल खाने बेचने का फैसला किया गया है। अब देखते हैं दारम इसका क्या हल निकालता है। वो उसे तफसील से बता रहा था। मुस्कान ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। वैसे साहिर साईं परेशान क्यों थे? उसके साथ चलते हुए खुशगवार लहजे में पूछने लगी, अंदाज में बिल्कुल मासूमियत लिए हुए थी। यकीनन वो अपनी खुशी उस पर जाहिर नहीं करना चाहती थी। मुस्कान, मैं तो जानता ही नहीं था कि तुम इतनी मासूम हो। तुम्हें तो पता ही नहीं होगा कि साहिर और जाविश एक दूसरे से नाराज़ हैं, और नाराज़ किस बात पर हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जाविश बहुत ज़्यादा रोकर जरनिश को कुछ बता रही थी। उसी ने ही मुझे बताया कि दोनों की नाराज़गी चल रही है, और मेरे ख़्याल में जब मैं ये बात दारम साईं को बता रहा था तब तुमने भी सुना था, और तब भी तुम काफ़ी खुश लग रही थी, बिल्कुल अभी की तरह। सिनान उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, तो दूसरी तरफ से मुस्कान का दिलकश कहका फ़िज़ा में गूंजा था, सिनान शाह, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती कि बात मेरी ज़िंदगी में कितनी खुशगवारियत लेकर आई है। तुम मुझे जिलाते थे ना इन दोनों की मोहब्बत से। अब तो मैं सुकून में हूँ, और मैं दुआ करती हूँ कि जब तक मैं यहाँ रहूँ दोनों में ऐसे ही लड़ाई झगड़े चलते रहें। कम अज़ कम मेरे सामने दोनों रोमांस करते हुए नज़र तो ना आए, ना मैं इन दोनों के एक दूसरे के साथ रोमांस करता देखूं, और ना ही मुझे कोई मसला हो। तुम सोच भी नहीं सकते इन दोनों को एक दूसरे के करीब देखकर मेरा दिल कितना जलता है, कितने टुकड़ों में तकसीम होता है। मेरा दिल करता है कि इस जाविश की बच्ची को अपने साहिर साईं अहम पीछे से हनकारने की आवाज़ पर मुस्कान की चलती ज़ुबान को ब्रेक लग गई थी। मेरा मतलब है, कितने अफसोस की बात है, दोनों में लड़ाई चल रही है। उन्हें इस तरह से एक दूसरे से रूठना नहीं चाहिए। कितना खूबसूरत कपल है दोनों, एक दूसरे से कितने प्यारे, एक दूसरे के साथ कितने प्यारे लगते हैं। फ़ौरन बात बदलते हुए बोली थी, कौन उसके साथ कितना प्यारा लगता है और कितना बुरा, ये हम इस केस के ख़त्म होने के बाद डिस्कस करेंगे मुस्कान बेबी। लेकिन तुम लोग एक दूसरे के इतने करीब खड़े होकर क्यों गप्पे लगा रहे हो? ये मंजर साहिशा अपनी आंखों से देख कर गया है। अगर तुम दोनों की वजह से मेरे काम में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ हुई तो याद रखना, मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। और एक बात, इस केस में मुझसे बुरा कोई है भी नहीं। इस बार मेरे इस बार बात मेरे घर पर आई है तो मैं लिहाज नहीं करूँगा। सिनान से ही तुम्हारा इस केस से जितना ताल्लुक था वो ख़त्म हो गया है। अब तुम्हें रातों को जाग कर आधी रात मुस्कान के साथ मीटिंग करने की ज़रूरत नहीं। जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ। वो गहरी नसों से उसे घूरते हुए बोला था। कैसे जाऊँ दारम साईं? ऊपर मेरे कमरे में जावी सो रही है ज़री के साथ। बेचारी इतनी ज़्यादा रो रही थी कि मुझे तो बहुत ज़्यादा तरस आया। सुना है साहिर उसे बहुत ज़्यादा डांट दिया है। हमें उस मासूम को इस केस में शामिल ही नहीं करना चाहिए था। बेचारी हमारी वजह से साहिर साईं के गुस्से का शिकार हुई है। अभी साहिर बेचारा भी उसी के बारे में पूछ रहा था, इतना परेशान हो रहा था। यकीनन उसे मनाने के लिए उसे ढूंढ रहा होगा। सिन्नान ने यकीन से कहा था, इन दोनों में जो भी खराब हुआ सब सेट हो जाएगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, और आज गेस्ट रूम में सो जाओ। इस वक्त रात के 2 बजे कोई भी अगर तुम्हें अपनी इस पागल बीवी के साथ गप्पे मारते हुए देखेगा, मुझे यकीन है किसी को भी शक हो सकता है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे केस में तुम्हारी वजह से कोई भी मसला बने। शक्ल गुम करो दोनों अपनी। वो उसे हुक्म सुनाता वहीं से पलट गया था, जबकि उसकी बात का मतलब समझकर सिन्नान ने भी जल्दी से अपनी राह ली थी, और मुस्कान भी वहाँ 1 मिनट और न रुकी थी।
ملے ہو تم ہم کو بڑے نصیبوں سے، پایا ہے تم کو قسمت کی لکیروں سے۔ وہ اسٹیج پر چڑھا، ہاتھ میں گٹار پکڑے گنگنا رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے تھی جبکہ عارش آنکھیں بند کیے نہ جانے کن خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ تیری محبت میں سانسیں ملی ہیں، سدا رہنا دل کے قریب ہو کے، ملے ہو تم ہم کو بڑے نصیبوں سے، چرایا ہے تم کو قسمت کی لکیروں سے۔ ثنا خاموشی سے اسے دیکھتی چلی گئی۔ یقین کرنا مشکل تھا لیکن وہ سنگر عارش ہی تھا۔ وہ اتنی حسین آواز کا مالک تھا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کبھی یہ بات نہیں آئی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ سنگنگ کرتا ہے لیکن اتنا خوبصورت گاتا ہے یہ نہیں پتا تھا۔ تیری چاہت میں کتنا تڑپے ہیں، ساون بھی تجھ بن کتنے برسے ہیں، زندگی میں میری جانا جو بھی کمی تھی، تیرے آ جانے سے اب نہیں رہی۔ وہ اپنی آنکھیں بند کیے گنگنائے جا رہا تھا جبکہ آنکھوں کے اس پار ثنا کا مسکراتا ہوا چہرہ وہ اپنے تمام تر سچے جذبات کے ساتھ دیکھ سکتا تھا۔ یہ گانا اسے ہمیشہ سے ہی بہت پسند تھا اور جب سے ثنا اس کے نکاح میں آئی تھی تب سے یہ گانا اسے اور بھی زیادہ اچھا لگنے لگا تھا، کیونکہ یہ گانا پوری طرح اس کے جذبات کو ظاہر کرتا تھا۔ اس کا ایک ایک بول اس کے جذبات کی کہانی سناتا تھا۔ کتنا ترسا تھا وہ اس کی محبت میں، کتنے ساون بیت گئے تھے اس کی جدائی میں۔ جب وہ اس کی زندگی میں آئی تھی اسے لگتا تھا کہ ہر کمی پوری ہو چکی ہے، جو اسے چاہیے تھا وہ اسے مل چکا ہے، اب اسے کسی اور چیز کی تمنا نہیں۔ اب اس کی ہر خواہش ثنا کے وجود سے پوری ہو چکی تھی، جبکہ اس کے الفاظ کی گہرائی کو محسوس کرتے ہوئے ثنا بے اختیار اپنی پلکیں جھکا گئی۔ اس کی محبت کی جذبوں کی آنچ اس تک پہنچ چکی تھی۔ سدا ہی رہنا تم میرے قریب ہو کے، چرایا ہے تم کو قسمت کی لکیروں سے۔ وہ گنگناتے جا رہا تھا، اس کا ایک ایک لفظ ثنا کو اپنے دل میں اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ گٹار کو اپنے ساتھ کھڑے دوسرے لڑکے کے حوالے کرتا اپنے چہرے پر لبوں کے قریب مائک لگا کر آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اسپاٹ لائٹ بھی اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ اسے اپنے قریب آتے دیکھ کر ثنا کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ وہ کیا کرنے والا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے آگے پیچھے عارف کو تلاش کرنا چاہا کہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا۔ باہوں میں تیری یارا جنت ہے، مانگی خدا سے تو وہ منت ہے۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ ثنا سے سانس لینا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ وہ اس طرح کی کوئی حرکت کرے گا اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ تیری وفا کا سہارا ملا ہے تیری وجہ سے ہی میں اب زندہ ہوں۔ عارش شاہ اپنے تمام تر جذبات اس کے سامنے کھول کر رکھ چکا تھا۔ فضا میں تالیوں اور سیٹیوں کا لمبا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ ہر کوئی اپنے فیورٹ سنگر کو ایک لڑکی کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا دیکھ کر حیران اور پریشان تھا۔ ملے ہو تم ہم کو بڑے نصیبوں سے، چرایا ہے تم کو قسمت کی لکیروں سے۔ اس کے گھبرانے پر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اگلے ہی لمحے اس کی نازک سی کمر کو تھام کر اسے اپنے سینے میں بینچ گیا تھا۔ آئی لو یو مسز عارش شاہ، میرا عشق سائیں، اس نے مائک میں سرگوشی نما آواز میں کہا جو وہاں موجود ہر شخص نے بہت غور سے سنا تھا، جبکہ ثنا تو گھبراہٹ کے مارے اس کے سینے سے سر تک نہیں نکال پائی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ ایسی کوئی حرکت کرنے والا ہے۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا، وہ جان گئی تھی، لیکن اتنی محبت وہ یوں اظہار کرے گا سب کے سامنے، سب کے بیچ، وہ اسے اتنی عزت دے گا۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ عارش کی بے پناہ محبتوں کے سامنے وہ اپنے پرانے تمام تر رویوں پر شرمندہ ہو رہی تھی۔ او بغیر تو تم وہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ یہاں آ کر اپنی بھابھی سے بھی ملو۔ اس نے پیچھے اپنے دوستوں کی جانب اشارہ کیا جہاں سے کچھ لڑکے تقریباً بھاگتے ہوئے اس کی طرف آئے تھے، جن میں 2 لڑکیاں بھی تھیں۔ یہ میری عشق سائیں، میری محبت، میرا سب کچھ، اسی کے لیے گاتا تھا میں، وہ سیڈ گانے بھی اسی لیے میں اتنا دکھی رہا تھا۔ اسی کے لیے تو میں نے سنگنگ چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تم لوگ پوچھا کرتے تھے نا کہ کون ہے وہ لڑکی جس کے پیچھے اتنا پاگل ہوں، تو یہ ہے وہ لڑکی، میری زندگی، میری محبت، میرا سب کچھ ہے یہ، میرے لیے، میرے جینے کی وجہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں نہ سہی لیکن اس کی زندگی میں میری جگہ بنا دی، اور میں تو بس اس کے سائے کے ساتھ بھی رہوں تو خوش رہوں گا۔ ایک دن اسے مجھ سے محبت ہو جائے گی، اس کی گارنٹی دیتا ہوں، کیونکہ میں بندہ بہت اچھا ہوں۔ اچھے لوگوں سے محبت ہو ہی جاتی ہے۔ اگر تمہیں مجھ پر یقین ہے ان سب سے پوچھ لو۔ چلو چلو، اب میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ تم لوگوں کو پیسے ملے ہیں تعریف کرنے کے لیے، تو چلو میری تعریفیں کرو جلدی سے، اتنی تعریف کرنا اسے مجھ سے محبت ہو جائے۔ ان سب کو ثنا سے ملوا کر ان کی طرف متوجہ ہو گیا، جو ہاں میں سر ہلاتے کسی توڑتے کی طرح اس کی تعریفوں کے پل باندھنے لگے تھے، جس میں تعریف کم اس کی عزت افزائی زیادہ تھی۔ ثنا کو ہنسی تو بہت آ رہی تھی، لیکن یہ سب اس کی سوچ سے بہت الگ تھے۔ جہاں سارا پھپھو سائی نے عارش کو اس سے ملنے سے منع کیا تھا، وہاں عارف اسے اپنے ساتھ یہیں پر لے آیا تھا، اور وہ کتنے سکون سے اسے وہاں پارٹی میں موجود ہر انسان سے ملا رہا تھا۔ زیادہ تر لڑکیاں تو اداس ہو رہی تھیں، جبکہ لڑکے کافی زیادہ خوش تھے۔ یہ شام بہت خوبصورت تھی۔ عارف بھی وہیں تھا اپنے دوستوں کے ساتھ، لیکن عارش نے اسے اپنے ساتھ رکھا تھا، سب کے سامنے اپنی بیوی کے طور پر متعارف کروایا تھا۔
لیکن جیسے جیسے پارٹی اپنے اختتام تک پہنچ رہی تھی، ثنا کو گھبراہٹ ہونے لگی تھی، کیونکہ عارش نے اسے کہا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ کہیں لے کر جانے والا ہے جس میں عارب بھی اس کا ساتھ دے گا، اور اس کام کے لیے وہ عارب کو اچھی خاصی رشوت دے چکا ہے۔ وہ صبح سویرے ہی کچن میں آ پہنچا تھا، کیونکہ زاوش کا صبح کا سب سے پہلا کام کچن میں جانا ہوتا تھا، اور صبح سویرے اٹھ کر اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بناتی تھی۔ اسے یقین تھا وہ یہیں پر ہوگی، اسی لیے وہ کہیں بھی جانے کی بجائے سیدھا کچن میں آیا تھا۔ السلام علیکم زرنش بھابی، وہ زاوش کدھر ہے؟ رات کو وہ آپ کے کمرے میں سوئی تھی۔ زرنش کو اکیلے کچن میں دیکھ کر اسے پہلا سوال یہی پوچھا تھا، جب اپنے پیچھے مسکان کو آتا دیکھ کر ایک طرف ہو گیا تھا۔ ساحر شاہ بندے کو کمال کو نظر انداز کرنا آتا ہے، وہ اس کام میں ماہر تھا۔ مسکان سوچ کر لب بیچ گئی۔ وعلیکم السلام ادا سہی، وہ میرے ہی کمرے میں تھی، رات سے بخار ہے اسے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے اسی لیے باہر نہیں آئی۔ آپ کو ناشتہ دیتی ہوں، آپ بیٹھ کر کھا لیجیے، پھر کام پر چلے جائیے گا، اس کا ناشتہ میز پر لگاتے ہوئے کہنے لگی۔ لہجے میں سرد مہری تھی، یقیناً وہ رات کے اس کے کارنامے کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں لگی، میں بعد میں کر لوں گا ناشتہ، پہلے میں زاوش سے مل کر آتا ہوں، وہ اسے کہہ کر جانے لگا تھا۔ وہ آرام کر رہی ہے ساحر ادا سہی، طبیعت خراب ہے اس کی، رات کو ٹھیک سے سوئی نہیں ہے تھی، صبح فجر کے بعد میں نے نیند کی گولی دے کر سلایا تھا۔ سونے دے اسے، آپ تھوڑی دیر بیٹھے، میں ناشتہ لگا دیتی ہوں، آپ کر کے چلے جائیے گا، بعد میں مل لیجیے گا اس سے۔ وہ مسکان کو ناشتہ دیتے ہوئے بولی تھی۔ وہ کم آواز میں سے بات کر رہی تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ مسکان کو کچھ بھی پتہ چلے۔ یقیناً تم جانتی ہو جو کل رات کے بارے میں تمہاری لاڈلی نے تم سے کچھ چھپایا تو نہیں ہوگا نا؟ وہ اس کے پاس آ کر کہنے لگا۔ اس کا روکھا سوکھا انداز ساحر کو صاف بتا رہا تھا کہ وہ ان دونوں کے بارے میں سب کچھ جان چکی ہے۔ جی ہاں، وہ میری بہن ہے، وہ مجھ سے کچھ نہیں چھپاتی، اس نے مجھے سب کچھ بتایا ہے، اور مجھے بہت افسوس ہوا ہے آپ کی حرکت پر۔ میں نہیں جانتی کہ اس کی کتنی بڑی غلطی تھی یا اس نے کون سی غلطی کی تھی، لیکن آپ نے جو حرکت کی وہ ناقابل قبول ہے۔ شکر ہے کہ اس نے اس بارے میں کسی کو نہیں بتایا سوائے میرے، ورنہ میرے ساتھ گھر کے تمام افراد کو دکھ ہوتا کہ آپ نے ایسی گھری ہوئی حرکت کی ہے۔ اسے دیکھتے ہوئے بولی، اس کا انداز شاہد کو شرمندہ کر گیا تھا۔ زری، میں جانتا ہوں میں نے غلطی کی ہے، میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں جانتا ہوں میں نے بہت بری حرکت کی ہے، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیا تم اسے منانے میں میری مدد کرو گی؟ یقیناً وہ مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہوگی، وہ اسے مدد کے لیے کہنے لگا، جبکہ ناشتہ کرتے ہوئے مسکان پوری طرح ان کی جانب متوجہ تھی۔ اس کی عادت نہ تھی کسی کے پرسنل میں گھسنے کی، لیکن یہاں بات ساحر شاہ کی تھی، جو کچھ ہی دن میں اس کے دل کی گہرائیوں تک اتر چکا تھا۔ وہ اس کے لیے اتنا خاص ہو چکا تھا کہ وہ نہ چاہنے کے باوجود بھی پوری طرح اس کی جانب متوجہ رہتی تھی۔ زاوش اسے پسند نہیں تھی، پہلے ہی دن سے وہ اسے پسند نہیں کرتی تھی، اور پھر اسی زاوش کے لیے ساحر کی بے چینی، اس کی محبت اسے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ جیلس تھی تو اس میں کوئی شک نہیں تھا، وہ بہت زیادہ جیلس تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی محبت لفظ پر یقین نہیں کیا تھا، اور اسے یقین تھا اسے کسی عام آدمی سے محبت ہوگی بھی نہیں، لیکن دل کے سودے کیسے ہو جاتے ہیں کہاں کسی کو پتہ ہوتا ہے۔ ساحر شاہ جو پہلے ہی دن اسے مکمل طور پر نظر انداز کر رہا تھا، جو اسے ہر طرح سے اگنور کر رہا تھا، اسی پر اس کا دل آ گیا تھا۔ وہ کوئی دنیا کا واحد خوبصورت خوبرو نوجوان نہیں تھا، اس نے بہت ہی ہینڈسم پرسنالٹی کے مالک کو دیکھا تھا، لیکن یہ شخص، اس کی آنکھیں، اس کی باتیں، اس کی شخصیت کی وہ ایسی اسیر ہوئی تھی کہ وہ چاہ کر بھی اس سے دوری اختیار نہ کر پائی۔ اس کا دل اسی کے نام پر دھڑکنے لگا تھا، اور کس مقصد کے لیے آئی تھی اس نے کبھی کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا، اپنے وطن کے لیے اپنا نام وفاداروں میں شامل کروانا، اور اس کے لیے اس نے کم قربانیاں نہیں دی تھی۔ وہ اپنا ہی گھر چھوڑ کر بھاگ گئی تھی، صرف اور صرف اپنے ملک کے لیے، کیونکہ اس کے گھر میں لڑکیوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہ تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اس کی رشتہ دار برادری یقیناً اسے بد کردار کہتے ہوں گے۔ آج وہ ان سب کی نظروں میں گھر سے بھاگی ہوئی ایک لڑکی تھی، اور اس نے مان لیا تھا کہ اب اگر وہ کامیاب ہوئے بغیر اپنے گھر جائے گی تو کوئی بھی اسے قبول نہیں کرے گا۔ اس نے 3 سال بہت بڑے بڑے کیسز میں بڑے آفیسرز کے ساتھ کام کیا تھا، لیکن ان بڑے بڑے ناموں کے درمیان کہیں اس کا نام دب کر ہی رہ جاتا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے والدین کو اس پر فخر کرنے کا موقع نہیں دے پا رہی تھی۔ 3 سال سے وہ ہر ممکن طریقے سے اپنے ملک کے لیے کام کر رہی تھی، لیکن وہ کہیں پر بھی اپنا نام نہیں بنا پائی تھی۔ جس پر اس کے والدین کو اس پر فخر ہوتا، وہ فخر سے کہتے کہ وہ ان کی بیٹی ہے۔ اس کا کام دیکھتے ہوئے اس کو خفیہ ایجنسی میں شامل کر دیا گیا تھا، اس کا نام چھپا دیا گیا تھا۔ وہ کہیں پر بھی اپنا نام نہیں لے سکتی تھی کیونکہ یہ ان کے اصولوں کے خلاف تھا۔ وہ سب سے چھپ کر کام کرتی تھی، لیکن 7 ماہ پہلے تو اپنے کزن کی نظر میں آ گئی۔ اس کا کزن سکلین، جو کہ اسے کراچی میں دیکھ چکا تھا، کافی دن تک اس کا پیچھا کرتا رہا۔ اس نے خود بھی اس کو دیکھ لیا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ دارم سے مدد مانگ کر سنان کے پیچھے پڑ گئی، یہاں تک کہ اس کے پیچھے پیچھے کشمیر چلی گئی۔ اس نے جب دارم کو اپنے گھر کا یہ مسئلہ بتایا تھا، تب دارم کو یہی بہتر لگا کہ وہ ان کا ساتھ وقتی طور پر اس کا نام جوڑ کر اس کے گھر والوں کا شک صحیح کر دے، کیونکہ اس کا کزن بری طرح پیچھے پڑ گیا تھا۔
سنان اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گیا تھا اور مسکان اپنا فرض نبھانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ اسے اپنے کزن پر یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ 3 سال سے سنان کے نکاح میں ہے اور اب سنان نے دوسری شادی کر لی ہے۔ مسکان کا کزن سنان پر بھی نظر رکھنے لگا تھا، یہاں تک کہ اس نے 24 گھنٹے پیچھا کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھا۔ اسے پتہ چل گیا کہ وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ یہاں ہنی مون پر آیا ہے، لیکن اس کو یہ سب جان کر بہت تکلیف ہوئی ہوگی، کیونکہ مسکان اس کی صرف کزن نہیں بلکہ بچپن کی منگیتر بھی تھی۔ آرمی کو لے کر اس کے پاگل پن کے بارے میں وہ بہت اچھے سے واقف تھا، لیکن یہ کسی سے محبت کر کے وہ گھر سے بھاگ جائے گی ثقلین نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اپنی تمام تر محبت ایک طرف رکھ کر بھی وہ مسکان کو اس حالت میں نہیں دیکھ پایا تھا، اس لیے اس نے کہا تھا کہ اس کی مدد کرے گا سنان سے طلاق لینے میں۔ وہ جو اس پر ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ سنان کے نکاح میں ہے، اسی لیے اس کا پیچھا چھوڑ دے، وہ مزید اس کے لیے مصیبت بن گیا تھا۔ اسی لیے اس نے منظر سے ہٹنے کا فیصلہ کیا اور سنان کو آدھی رات ایک چھوٹے سے لکڑی کے گھر میں بلایا تھا۔ خود بیڈ پر لیٹ کر اپنے منہ میں کپڑا دے کر باندھ کر سنان کو زبردستی گن پوائنٹ پر اس نے وہ سب کچھ کرنے پر مجبور کیا تھا۔ شروع میں تو سنان کو مسکان سے بڑی عجیب قسم کی وحشت ہوتی تھی۔ یہ لڑکی شاید پاگل تھی، لیکن دارم کے کام کی تھی۔ اس کے لیے تو یہی جھٹکا بہت بڑا تھا کہ پاگل لڑکی آرمی میں تھی جو اپنی عزت کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے کزن کے سامنے تار تار کر رہی تھی۔ لیکن سنان یہ نہیں جانتا تھا کہ جو لوگ ملک کے لیے سڑکوں پر 28 سال تک بھیک مانگ سکتے ہیں، ان کے لیے یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں۔ یہ سب کچھ ثقلین کے لیے ناقابل قبول تھا۔ اسی رات اس نے ہی مسکان کو وہاں سے کھولا تھا، لیکن مسکان نے اسے قسم دی تھی کہ وہ کسی کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتائے گا، وہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جائے گی۔ مسکان نے اسے اپنی امریکہ کی ٹکٹ بھی دکھائی تھی، تب جا کر مسکان کی جان چھوٹی تھی، اور پھر اسے اپنے کیس کے لیے دارم کے گھر پر آنا پڑا، کیونکہ وہ بھی جان چکی تھی کہ مردان خان کا لاکٹ ساحر شاہ کے پاس ہے۔ اس نے فون پر کبھی دارم کے منہ سے تو کبھی سنان کی لبوں سے ساحر کا نام سنا تھا، اسے پسند آیا تھا، اور کب وہ اس کے نام کے ساتھ اپنے احساسات جوڑنے لگی اسے خود بھی نہیں پتا تھا۔ لیکن یہاں حویلی آنے کے بعد اسے پتا چلا تھا کہ اس نام کی لڑکی کی شادی ہو رہی ہے، اور اس نام کے ساتھ اپنے تمام تر احساسات ختم کرنے کے لیے اسے دیکھنے کی خواہش مند تھی، لیکن جو احساسات وہ ختم کرنا چاہتی تھی وہ اتنے پختہ اور پیچیدہ ہو جائیں گے اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ظاہر ادا نے ناشتہ نہیں کیا، بیچارے بنا ناشتہ کیے ہی اپنے کام پر نکل گئے ہیں۔ لیکن تمہیں ترس کھانے کی ضرورت نہیں، کیا انہوں نے تم پر ترس کھایا تھا؟ تمہیں تھپڑ مارتے ہوئے نہیں نا؟ تو خبردار جو تمہیں ان پر ترس آیا۔ شوہر کی نظروں میں اپنی اہمیت خود بنانی پڑتی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی جب دل کیا مار لیا، جب دل کیا پیار کر لیا؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا، اور ایک بات کان کھول کر سن لو، خبردار جو تم نے معاف کیا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تو زاوش نے سر ہلا دیا۔ وہ تو رات ہی کمرے میں واپس چلے جانا چاہتی تھی، اس نے غلطی کی تھی، اپنے ہی شوہر کی پرسنل چیز چوری کر کے اپنے بھائی کے حوالے کر دی تھی۔ اسے احساس تھا کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ساحر کی جان اس لاکٹ کی وجہ سے خطرے میں تھی تو وہ کیا کرتی؟ زرنش کو ساری نہ سہی لیکن یہ باتیں بتاتے ہوئے بہت روئی تھی، اور یہ بتا کر کہ ساحر نے اسے تھپڑ مارا ہے، زرنش کو غصہ بھی بہت آیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ آسانی سے اسے معاف نہیں کرے گی، اور اب جب زاوش نے اسے یہ بولا تھا کہ وہ اس کو سوری بول کر بات ہی ختم کر لے گی، تو زرنش نے اسے بہت ڈانٹا تھا اور کہا تھا کہ اگر وہ اس سے معافی مانگے گی تو وہ بالکل فری ہو جائے گا، وہ جب چاہے گا تم پر ہاتھ اٹھائے گا، جب چاہے گا تمہاری بے عزتی کرے گا، اور تم ہر بار سوری سوری بول کر اپنے ہی رشتے کی ویلیو خراب کرو گی۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، تم سے غلطی ہوئی ہے، غلطی چاہے کتنی بڑی کیوں نہ ہو، اس پر مارنے کی نوبت نہیں آنی چاہیے۔ ساحر کو اپنے غصے پر کنٹرول نہیں ہے، اور ممکن ہے کہ وہ آئندہ بھی ایسا ہی کرے گا، اور اگر ایسا ہی چلتا رہا تو رشتے کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ اگر ایک بار شوہر کا ہاتھ اٹھ جائے تو دوبارہ اٹھنے میں نہ تو دیر لگتی ہے اور نہ ہی زیادہ محسوس ہوتا ہے، تو بہتر ہے کہ پہلی بار اس چیز کو کنٹرول کر لیا جائے۔ وہ جانتی تھی ساحر ایسا ہرگز نہیں ہے کہ دوبارہ اپنی غلطی دہرائے گا، لیکن وہ اس کو بھی اتنا بے مول نہیں ہونے دے سکتی تھی، وہ اس کی بہن تھی، اسے سمجھانا اس کا فرض تھا۔ ذری ادی وہ بنا ناشتہ کیے چلے گئے، اور آپ کو تھپڑ سوج رہا ہے؟ اس نے شکوہ کن نظروں سے اپنی بہن کی جانب دیکھا تھا، جس کو یقیناً اس کے شوہر کے پیٹ سے کوئی واسطہ نہیں تھا، اسے تو بس اپنی بہن کے تھپڑ سے لینا دینا تھا جو کہ اس کے شوہر نے مارا تھا۔ ٹھیک ہے جاؤ اور ناشتہ دو انہیں، اور پھر ہر دوسرے روز مارے نا تو پھر میرے پاس روتے ہوئے نہ آنا۔ ساحر ادا نے غلط کیا ہے، ایک بات بتاؤ، کیا ساحر ادا کی حرکت نے تمہیں ہرٹ نہیں کیا؟ تمہیں برا نہیں لگا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تو زاوش سر جھکا گئی۔ یہ حقیقت ہے کہ اسے بہت برا لگا تھا، لیکن اسے اس بات کا احساس تھا کہ غلطی اس کی اپنی بھی تھی۔ تمہیں میری قسم ہے زاوش، جب تک ساحر ادا سائن تم سے معافی نہ مانگ لیں تب تک تم ان سے بات نہیں کرو گی۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہے، وہ شرمندہ ہیں، مجھ سے تمہیں منانے کی ترکیب پوچھ رہے تھے اور وہ تمہیں منانا ہی چاہتے ہیں، لیکن میں نہیں چاہتی کہ تم آسانی سے مان جاؤ۔ آ رہی ہے نا میری بات سمجھ میں؟ ابھی ناشتہ کر کے نہیں گئے؟ مجھے بھی برا لگا، لیکن ان کی بھوک کا احساس کرتے ہوئے خبردار جو تم نے انہیں معاف کیا۔ شوہروں کو پتہ ہوتا ہے ان کی بیویاں ان کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی، اسی لیے تو ایسے ڈرامے کرتے رہتے ہیں، اور یہ بھی کریں گے، تو تمہیں خود ہی دیکھنا ہے اس مسئلے کو کس طرح سے حل کرو گی۔ چلو ناشتہ کر لو، وہ اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولی تو اس نے انکار کر دیا۔
مجھے نہیں کھانا، جب وہ کھائیں گے تب بھی میں بھی کھاؤں گی، وہ مایوسی سے بولی۔ چہرے پر ساحر کے پورے ہاتھ کا نقشہ چھپا ہوا تھا اور اسی نقشے کو دیکھ کر ہی تو وہ صبح سے اس کے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ساحر کو کسی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے، ایک تم اور دوسرے تمہارے ساحر سائیں۔ مت کھاؤ دونوں، میں تو کھا لوں۔ وہ آرام سے ٹرے اپنے سامنے سرکاتے ہوئے خود ناشتہ شروع کر چکی تھی، جبکہ زاویش بنا کچھ بولے ساحر کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس کی ہر بات سراغوں پر تھی، لیکن اس کا بھوکا رہنا اسے ہرگز پسند نہیں تھا۔ ہاں تو دارم سائیں دے آئے تم وہ لاکٹ؟ مردان خان کو کر دی حوالے اس کی بے گناہی کے ثبوت۔ اب تو سکون مل گیا ہوگا نا تمہیں کہ ایک شخص جس نے اتنے لوگوں کو قتل کیا ہے، جو ہمارے ملک کا دشمن ہے، ہمارے ملک میں غلط شناخت سے گھوم رہا ہے، اس کو سزا دلوانے کی بجائے ہم اسے آزاد چھوڑ چکے ہیں، بلکہ جو ثبوت اس کے خلاف ہمارے ہاتھ لگا تھا وہ بھی ہم اس کے ڈر سے اس کے حوالے کر دیا کہ کہیں وہ شخص ہمارا قتل نہ کر دے۔ کتنے فخر کی بات ہے نا، کتنے بزدل ہیں ہم کہ اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کی بجائے جو کچھ کر سکتے تھے وہ بھی موت کے ڈر سے نہ کر سکے۔ اس کے سامنے کھڑا وہ طنزیہ انداز میں بول رہا تھا، جبکہ دارم حساب کتاب کی کتابوں پر نہ جانے کیا کیا لکھ رہا تھا۔ اسے کوئی مطلب ہی نہ تھا کہ ساحر کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ ساحر کو اس پر کتنا غصہ آ رہا تھا وہ بیان تک نہیں کر سکتا تھا۔ بات سنو میری ساحر سے، جن چیزوں سے تمہارا کوئی مطلب نہیں ہے ان سے دور رہو تو بہتر ہوگا، اور اپنا کام کرو، یہ حساب کتاب دیکھو اور وہ جو زمین کا حصہ اکبر خان کے حصے میں آتا ہے اس کے حوالے کرو۔ اپنے کام پر غور کرو، فضول چیزوں پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مردان خان سے ہمارا نہ تو پہلے کوئی واسطہ تھا نہ ہی آگے کوئی ہوگا، تو بہتر ہے کہ تم ان سب چیزوں سے دور رہو۔ وہ سخت لہجے میں کہتا اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ساحر کو اس پر کتنا غصہ تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ ہاں بالکل اپنا کام کرو، دوسروں کی طرح جیو۔ تمہیں پتہ ہے دارم سائیں، ایسی زندگی سے موت بہتر ہے جو تم نے مردان خان سے بھیک مانگ کر دلوائی ہے۔ اسے سخت نگاہ سے گھورتا وہیں سے پلٹ گیا تھا۔ دارم اس کے جانے پر اسے دیکھا تھا۔ مردان خان کو اس کی کیے کی سزا ملے گی ساحر سائیں، اور جو تم نے اپنے ملک کے لیے کیا ہے وہ بھی بلایا نہیں جا سکتا، لیکن مجھے معاف کر دو، میں ابھی تمہیں اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ میں پہلے سے نان کو اس میں شامل کر کے اسے دشمنوں کی نظروں میں لا چکا ہوں، اسی لیے اسے لاہور بھیجنا چاہتا تھا، لیکن وہ خود لاہور جانے کے بجائے مسکان کو لاہور بھیجنے پر واجد ہے۔ پہلے ہی سے نان سائی نسوں میں آ چکا ہے، اب تمہیں اس میں شامل کر کے تمہاری زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ لیکن یہ حقیقت ہے، تمہیں اپنے ملک سے اتنی محبت دیکھ کر مجھے فخر ہوتا ہے تم پر کہ تم میرے بھائی ہو، اور اس سے زیادہ اس بات پر کہ تم ایک سچے پاکستانی ہو۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھتا اپنے کام کی جانب متوجہ ہو گیا۔ فکر نہ کریں اسد خان صاحب، میں وہ کیسے بھی کر کے لے آؤں گا، اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ میرا بھائی ایسا کچھ کر سکتا ہے، لیکن مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے۔ مردان خان کو اس کی کیے کی سزا دلوانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں کیسے بھی وہ لاکٹ آپ کے پاس پہنچا دوں گا، اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے، چاہے اپنے بھائی سے لڑنا ہی کیوں نہ پڑے، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ موبائل فون کان سے لگائے ہوئے وہ بولے جا رہا تھا، جبکہ دارم جس کی نگاہ کب سے اسی کی طرف سے یہ سوچ رہا تھا کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے، اور ایسی کون سی بات ہے جو وہ اس سے اتنا دور جا کر رہا ہے۔ کہیں ابھی تک تو اس کا رابطہ اسد نامی آدمی سے تو نہیں؟ کون ہے وہ؟ اسد نہیں جانتا تھا، کیونکہ اس کی ٹیم میں اسد کوئی نہیں تھا۔ تو پھر آخر کون تھا یہ جس نے خود ساحر سے رابطہ کیا تھا؟ اسے جاننے کا تجسس ضرور تھا، لیکن پھر بھی وہ ساحر کو کسی بھی مصیبت میں پھنسنے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ دھرم صاحب مجھے ہاسپٹل جانا ہے، مجھے میری طبیعت ٹھیک محسوس نہیں ہو رہی۔ دھرم صبح تیار ہو کر اپنے کام پر نکلنے والا تھا، جبکہ دیر جو کب سے بیڈ پر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی اچانک سے بولی۔ دھرم تڑپ کر اس کے پاس آ گیا تھا۔ کیا ہوا میری جان؟ کیا طبیعت ٹھیک محسوس نہیں ہو رہی؟ میں تمہیں ابھی ہاسپٹل لے کر چلتا ہوں، میں گاڑی نکالتا ہوں، تم آؤ، وہ ایسا سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اپنی طبیعت میں زیادہ بے چینی محسوس کر رہی تھی، تبھی تو اسے اپنے ساتھ ہاسپٹل چلنے کے لیے کہا تھا، ورنہ ہلکی پھلکی چیزوں کو اکثر نظر انداز کر دیا کرتی تھی، جس پہ دارم سے بھی ڈانٹ کھاتی تھی۔ لیکن اب کی ایک ہی بار کہنے کی دیر تھی، اس نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اٹھ کر اپنے کپڑے نکالے اور تیار ہونے چلی گئی، جبکہ دارم سنان سائی سے بات کرنے باہر نکل گیا تھا تاکہ وہ آج خود ہی اس کا سارا کام سنبھالے، کیونکہ آج اسے کٹائی کے لیے مزدوروں کا کام شروع کروانا تھا تاکہ بارشوں سے پہلے یہ کام ختم ہو جائے۔ ساحر سائن تو کچھ خفا خفا سا تھا، ورنہ اسے کہنے کی ضرورت کبھی نہیں پڑتی تھی۔ خیر جو بھی تھا، اس کے لیے سب سے اہم اس کی درد تھی۔ اگر وہی اپنی طبیعت ٹھیک محسوس نہیں کر رہی تھی تو اس کا فرض بنتا تھا کہ پہلے اس کی پرواہ کرے، اور ویسے بھی اس کا سارا دھیان تو درد کی طرف ہی رہتا تھا، اور جب اس کی درد تکلیف میں تھی تو کیسے ممکن تھا کہ اس کا دھیان کسی اور چیز کی طرف جاتا۔ وہ باہر آیا اور سب سے پہلے سنان سائی سے ملا۔ سنان سائی، میں در کو لے کر ہاسپٹل جا رہا ہوں، اپنی طبیعت کچھ ٹھیک محسوس نہیں کر رہی، تم ایسا کرنا کہ کٹائی کا سارا کام دیکھ لینا،
मज़दूरों को हर हाल में आज ही शाम तक बुलाकर बुक कर लेना ताकि सुबह से काम शुरू हो जाए। मैं जल्दी वापस आ जाने की कोशिश करूँगा और साहिर साईं को अपने साथ ले जाना, वो तुम्हारी मदद करेगा। उसने पलटते हुए देखा था। साहिर शाह अपने कमरे से बाहर निकल रहा था। उसने जानबूझकर साहिर का नाम लिया था, जिसे साहिर नज़रअंदाज करता हुआ जाविश की तलाश में नजरें दौड़ाने लगा था। उसे कोई मतलब ना था दारम ने उसके बारे में क्या कहा है। हाँ, ये केस इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा पेचीदगियाँ पैदा हाँ, ये केस इन दोनों में काफ़ी बदमज़गी पैदा कर चुका था, जो वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता ही ठीक होनी थी। सुनिए अंसरदा, मुझे आपसे बात करनी है। वो कल रात को भी जर्निश के कमरे में ही रही थी। साहिर साईं दोबारा दरवाजे पर आया, लेकिन जर्निश के हुक्म के मुताबिक उसने दरवाज़ा नहीं खोला था। लेकिन अब उसे पता चला था कि कल से लेकर अब तक साहिर साईं ने ना तो नाश्ता किया है और ना ही खाना खाया है। दूसरी सुबह हो चुकी थी, यानी कि वो पिछले 24 घंटे से बिना कुछ खाए पिए था। उसे तो अपने शौहर की समझ नहीं आती थी। जब भी इन दोनों में कोई नाराज़गी होती या कुछ भी ऐसा होता तो साई जो चीज़ सबसे पहले छोड़ता था वो था खाना। उसकी नाराज़गी बिल्कुल छोटे बच्चों जैसी थी। वो जब भी नाराज़ होती थी तब भी खाने से रूठ कर बैठ गया था। वो जब से नाराज़ हुई थी तब से खाने से रूठ कर बैठ गया था। उस चीज़ ने उसे हद दर्जा बेचैन कर दिया था। जी जाविश बीबी, वो उनके पास आते हुए कहने लगा था। देखो, मुझे सच्ची-सच्ची बताओ, क्या साहिर साईं ने कल से कुछ नहीं खाया? उसे देखते हुए मशकूक अंदाज में बोली थी। जितना हट्टा-कट्टा वो लगता था, उसे देखकर तो कहीं नहीं लग रहा था कि वो कल से भूखा है। उसने तो रात को ये सोचकर खाना खा लिया था कि साहिर खाना खा चुका होगा। हाँ बीबी जी, साहिर साईं ने कल से कुछ खाया ही नहीं। ये तो मैं खाया है या नहीं खाया, लेकिन मैं ये जानता हूँ उन्होंने कल दोपहर में कुछ नहीं खाया था और फिर कल शाम हमारी वापसी लेट हुई थी तो वो सीधा अपने कमरे में चले गए थे। उसने पूरी ईमानदारी से बताया तो जाविश सिर्फ हाँ में सर हिलाकर रह गई थी। उसके चेहरे से परेशानी साफ ज़ाहिर हो रही थी, जो कि अंसर ने नोट की थी। बीबी जी, आप खुद उनसे पूछ लेना कि उन्होंने खाना खाया है या नहीं खाया। उसकी परेशानी देखते हुए अंसर ने मशवरा दिया था, जो यकीनन जाविश को पसंद आया था। लेकिन अब इस मशवरे का क्या चार डालती? अगर जरी को पता चल जाता तो उसके खाने पीने को लेकर परेशान है, तो उसने फिर से उसे डांटना था और खफा हो जाना था। खुद तो उसके साहिर साईं से एक एक घंटे की मीटिंग कर रही थी और उसे बात भी नहीं करने दे रही थी। पता नहीं क्या चल रहा था उसके दिमाग में, लेकिन जो भी था वो नहीं चाहती थी कि जाविश साहिर को आसानी से माफ़ करे। हर बहन की तरह वो भी यही चाहती थी कि इन दोनों की नाराज़गी ख़त्म हो जाए, लेकिन वो साहिर साईं को एहसास भी दिलाना चाहती थी कि उसकी गलती छोटी-सी नहीं है। औरत पर हाथ उठाना या फिर उसे अपनी ही नसों में बेमोल कर देना शौहर के हकूक़ में हरगिज़ शामिल नहीं होता। अगर बीवी अपने शौहर के लिए अपने तमाम तर तवज्जो, वक़्त, मोहब्बत, एहसासात, जज़्बात उसके हवाले कर देती है, तो शौहर का भी फ़र्ज़ होता है उसे अपनी नज़रों में सुरख़रू रखे। ओए मेरी बीवी, तुझसे क्या बात कर रही थी? वो बाहर आया तो जाविश को तेज़ी से अंदर दाखिल होते देखा। उसके पुकारने पर भी वो नहीं रुकी थी। यकीनन उससे नाराज़ थी और अपने नाराज़गी का इज़हार भरपूर तरीके से कर रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास था, लेकिन अब उसको मनाना भी उसे बिल्कुल नहीं आ रहा था। वो क्या करे उसके लिए जो वो मान जाए? जी सही, वो मुझसे पूछ रही थी कि आपने कल दोपहर को खाना खाया या नहीं खाया, तो मैंने उन्हें बता दिया कि सुबह नाश्ते का तो मुझे नहीं पता, लेकिन दिन का आपने कुछ नहीं खाया था और फिर आपने कल रात को भी खाना नहीं खाया। ये जानकर वो काफ़ी परेशान हो रही थी। उसने पूरी ईमानदारी से बताया तो साहिर को बहुत अच्छा लगा। और कुछ नहीं पूछा उसने? उसे सवाल किया तो अंसर ने इनकार किया। उसकी बेचैनी देखकर साहिर को अजीब कमीनी-सी खुशी मिली थी। तो मतलब बेगम साहिबा को मेरे खाना ना खाने की वज़ह से परेशानी लाहक हो रही है। फ़िक्र हो रही है मेरी, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। वैसे भी क्या नाराज़गी के शौहर के खाने-पीने की भी फ़िक्र नहीं। ठीक है, मुझसे गलती हुई है और मैं मनाऊँगा भी, लेकिन उसे तो होश करना चाहिए, कल से भूखा हूँ। ये अलग बात है कि मुझे कल से उसकी नाराज़गी को सोचकर भूख ही नहीं लगी, लेकिन फिर भी उसे मुझे खाने के लिए तो पूछना चाहिए ना। नाराज़गी अपनी जगह, लेकिन इतना भी गुस्सा नहीं होना चाहिए कि शौहर बेचारा भूखा मर जाए। खैर मेरी मासूम लोमड़ी, अब तो मैं खाना भी तभी खाऊँगा जब तुम मुझे अपने प्यारे-प्यारे हाथों से खिलाओगी, और मुझे परवाह नहीं है कि तुम मुझे बंद कमरे में अकेले खाना खिलाती हो या फिर सबके सामने, लेकिन खाना तो मैं तुम्हारे हाथ से ही खाऊँगा। अगर तुम्हारे हाथ से खाना नहीं खाया तो मेरा नाम भी साहिर शाह नहीं। भरपूर मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए वो जेब से सिगरेट निकालता धुआं फ़िज़ा की नज़र करने लगा और वहीं बाहर रुककर सिनान साईं के आने का इंतज़ार करने लगा। उसे अपने और दारम साईं में जो मदमज़गी हुई थी, सिनान को इस बारे में भनक भी नहीं पड़ने दी थी। ये अलग बात थी कि जब उसे सिनान और दारम की इस गेम के बारे में पता चलना था, उसे सिनान का जीना हराम कर देना था। नूर की तबीयत ठीक नहीं थी, दारम साईं उसे अपने साथ हॉस्पिटल लेकर गया था, तो ऐसा करना कि तुम शाम से पहले-पहले खेतों की कटाई करके मज़दूरों को बुला लेना। दारम ने जाने से पहले मुझे 3 दफ़ा याद करवाया है, गलती हरगिज़ नहीं होनी चाहिए, ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। कटाई का काम कल से ही शुरू हो जाना चाहिए। सिनान साईं अंसर को बोल रहा था, जबकि साहिर वहीं पास खड़ा उन्हें सुन रहा था। दारम साईं घर पर नहीं था, ना ही नूर घर पर थी, तो यकीनन उनका कमरा खाली होगा। ये उसके पास अच्छा मौका था उसके कमरे से लॉकर चुराने का।
اپنے ہی گھر میں چوری کرنا اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن وہ اپنی ذمہ داری سے منہ نہیں پھیر سکتا تھا۔ اسے اپنے ملک سے بے انتہا محبت تھی، اور اگر اسے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کا موقع مل رہا تھا تو صرف دارم کی ناراضگی کے ڈر سے وہ موقع گنوا نہیں سکتا تھا۔ اسے اپنی جان کی ہرگز بھی کوئی پرواہ نہیں تھی، اسے بس اپنے ملک کی حفاظت چاہیے تھی ایسے دشمنوں سے۔ سنان سے تم جاؤ ڈیرے پر، مجھے کچھ ضروری کام ہے، میں کر کے آتا ہوں۔ وہ دراصل زاوش ناراض ہے مجھ سے، اسے منانے کا آئیڈیا آیا ہے۔ سوچ لو، میری بیوی 2 راتوں سے تمہارے کمرے پر قبضہ کیے ہوئے بیٹھی ہے، تم بھی تو اسے بھگانے کے لیے کچھ سوچ رہے ہو نا؟ تو میں خود ہی اپنی بیوی کو اپنے کمرے میں پہنچانے کا کوئی انتظام کر رہا ہوں، تو مجھے کرنے دو، میں 1 ڈیڑھ گھنٹے میں ڈیرے پر پہنچتا ہوں۔ وہ تو کب سے اس کے چلنے کا انتظار کر رہا تھا، اچانک بہانہ بنانے لگا۔ ارے یار، بعد میں کر لینا نا، ساتھ چلتے ہیں، کافی کام ہے آج۔ وہ اکبر خان یاد ہے نا، اس کی زمینوں کا بھی اچھا خاصا رولا بنا ہوا ہے، سنان نے اسے دیکھتے ہوئے بتانا چاہا تھا۔ تم فکر مت کرو، میں آ کر سنبھال لوں گا نا، اور میں نے آدھے سے زیادہ کام نپٹا لیا ہے۔ میں نے اکبر خان کے بڑے بیٹے سے بات کر لیا، اس کا تایا اچھی خاصی قیمت دے رہا ہے زمین کی۔ بس اکبر خان کو منانا مشکل ہو رہا ہے، میں آ کر اسے منا لوں گا، خود بات کر لوں گا اس سے، تم اس بارے میں بے فکر ہو جاؤ۔ میں زیادہ ٹائم ہرگز نہیں لوں گا، تھوڑی دیر میں پہنچ جاؤں گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو سنان صرف ہاں میں سر ہلا پایا تھا۔ پتہ نہیں اب اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ وہ پرسکون سا اپنے کمرے سے نکلا اور زاوش کو کچن کی جانب جاتے دیکھا۔ اس کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ آ گئی تھی۔ کچن کی حدود میں دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ وہ تیزی سے کچن میں داخل ہوا تھا۔ سنو میری ناراض بیوی، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے، کچھ کھانے کو دے دو، میں نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ اسے خود میں قید کیے وہ بے حد مسکین سی صورت بنا کر بولا تھا۔ کچن میں اس وقت کسی کو نہ پاتے ہوئے بالکل فری ہو گیا تھا۔ اسے اپنے سینے میں بھینچتے آہستہ سے اس کی گردن میں منہ چھپاتا اپنے لبوں کو سیراب کرنے لگا تھا۔ وہ اپنی گردن پہ جا بجا اس کی گرم سانسوں اور لبوں کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ اس کی اس اچانک حرکت پر وہ گھبرا گئی تھی۔ اسے ہرگز امید نہ تھی کہ اس کے پیچھے پیچھے یہاں چلا آئے گا۔ اگر بھوک لگی ہے تو کھا لیجیے کھانا، مجھے کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ اور ویسے بھی میں آپ کو اپنی شکل نہیں دکھا رہی، اور نہ ہی آپ کو میری شکل پسند ہے، تو فکر نہ کریں، آپ کو یہ شکل دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ وہ اپنا آپ اس کی پناہوں سے چھڑواتے ہوئے بھرپور ناراضگی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ اس کے انداز پر ساحر شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اسے یاد تھا اس نے غصے میں کہا تھا کہ اپنی شکل دفع کرو میرے سامنے سے، اور وہ سچ مچ میں ہی کمرے سے نکل گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک رک جاتی تو ساحر کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا، پھر وہ فوراً اس سے معذرت کر لیتا، لیکن اس نے تو اپنی بہن کے کہے پر چلنا تھا۔ یہ تو وہ بھی جانتا تھا کہ اس کی بیوی اتنی عقل مند ہے ہی نہیں جو اس کی اتنی منانے کی کوشش کو نظر انداز کر سکے۔ یہ ساری پٹی زرنش کی پڑھائی ہوئی تھی جو اس کے سامنے اس کا ساتھ دے رہی تھی، لیکن اصل میں اس کی بیوی کو اس کے خلاف کر رہی تھی۔ میرا دماغ خراب ہے جو میں اس خوبصورت شکل کو خود سے دور کروں گا، میں تو اپنے دل میں چھپا لوں، اپنے دل میں کہیں محفوظ کر لوں، کسی کو دیکھنے کا موقع نہ دوں۔ وہ اچانک اس کے چہرے کو تھامتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لے چکا تھا، جبکہ کچن میں کھڑے ساحر کی اس طرح کی بے باکی پر وہ سر سے پیر تک سرخ ہو چکی تھی۔ ساحر سائیں کچھ تو شرم کریں، وہ سے دور ہوتے ہوئے اسے شرم دلانے والے انداز میں بولی۔ چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ شرم؟ وہ کس کھیت کی مولی ہے؟ وہ انجان بنتے ہوئے دوبارہ اس کی گردن پر جھکا اور جا بجا اپنے لبوں کو بے لگام چھوڑتا اس کے ہوش ربا حسن کے سامنے مکمل مدہوش ہو رہا تھا۔ لیکن زاوش تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کچن کے دروازے پر کھڑے اسے اس حد تک بے باک ہوگا۔ وہ تو سر سے پیر تک کام گئی تھی۔ سائیں، وہ بکلا کر اس سے دور ہونے لگی۔ سائیں کے دل کا ٹوٹا اس کی گردن پر جگا، وہ مدہوشی کے عالم میں بولا تھا، کوئی آ جائے گا۔ اس نے اسے خود سے دور کرتے ہوئے منت کی تھی، لیکن وہ سن ہی کہاں رہا تھا۔ اسے تو صرف اور صرف اپنے دل کی سننی تھی اور ماننی تھی، اسے کہاں کسی کی پرواہ تھی۔ مت کرو بیوی، 2 دن سے تمہیں اپنی باہوں میں لینے کے لیے بے چین ہوں، اور وہ ساری صاحبہ کہہ رہی ہے کہ وہ میرا ساتھ دے رہی ہے تمہیں منانے میں، لیکن اندر ہی اندر تمہیں میرے خلاف کر رہی ہے۔ سب جانتا ہوں میں، میری بیوقوف بیوی، میں اتنے ناراض ہونے والے گٹس ہے ہی نہیں، ورنہ چاکلیٹ دیکھ کر تم سچ میں پگھل جاتی۔ اس نے تھوڑی دیر پہلے چاکلیٹ کا ڈبہ منگوا کر زرنش کے کمرے کے بیڈ پر رکھا تھا۔ اسے منانے کی ایک چھوٹی سی کوشش تھی اور اسے یقین تھا وہ مان جائے گی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اپنے بیڈ پر چاکلیٹ کا ڈبہ دیکھ کر وہ بے حد خوش ہو گئی تھی۔ اس کے اوپر سوری جانے ساحر لکھا تھا، جس کا دل گدگدانے کے لیے کافی تھا۔ ساحر اسے منا رہا تھا، وہ بہت خوش تھی، دل تو کر رہا تھا مان جائے، لیکن زرنش نے ناراض ہو جانا تھا اور اسے ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، جبکہ چاکلیٹ کا آئیڈیا ساحر کو اس نے ہی دیا تھا۔ وہ ایسے مان جائے گی، لیکن وہ زاوش کو ماننے ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی، جبکہ ساحر کی بے باکیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ وہ اس کے حسن میں کھو رہا تھا جب اچانک مسکان کچن میں داخل ہوئی۔ اس کے اچانک آنے پر وہ دونوں ہی جلدی سے ایک دوسرے سے الگ ہوئے تھے۔ انہیں اتنا ایک دوسرے کے قریب دیکھ کر مسکان کا منہ لٹک گیا تھا۔ آپ لوگوں کا اپنا کمرہ نہیں ہے کیا؟ اس نے جل کر پوچھا تھا۔ گھر بھی ہمارا اپنا ہے، ساحر کا جواب بھی چلا ہوا ہی آیا تھا۔ تمہیں کچھ کام تھا؟ اسے ساحر کو ٹوکتے ہوئے مسکان سے پوچھا تھا، اور اس بار گھبرانے کی باری مسکان کی تھی، کیونکہ وہ تو ساحر کو اکیلے کچن کی طرف جاتے دیکھا تھا، اس کے پیچھے آ گئی تھی۔ نہیں، میں تو بس پانی پینے کے لیے آئی تھی، اس سے بہانہ بنایا۔
باہر واٹر کولر ہے اسی سے پی لیتی، اندر آنے کی کیا ضرورت تھی، وہ تفتیشی انداز میں بولی تھی۔ بس ایسے ہی آ گئی تھی، میں باہر سے پی لیتی ہوں۔ وہ جلدی سے باہر نکلی تھی۔ میاں بیوی دونوں ہی خطرناک ہے، بہانوں کو بھی تڑپا تڑپا کر قتل کرتے ہیں۔ اس کے باہر نکلنے کی دیر تھی، زاوش نے ٹھنڈی آہ بھری۔ سنو، آج رات کو کمرے میں آ جانا، ختم کرو یہ ناراضگی، میں شرمندہ ہوں اپنی حرکت پر۔ وہ پیار سے اس کا گال لبوں سے چھوتے ہوئے بولا تھا۔ زاوش کچھ نہیں بولی تھی اور اس کا کچھ بھی نہ بولنا ساحر کو امید دے گیا تھا۔ سائیں کھانا تو کھا لیں، اس کے باہر جانے پر وہ پیچھے سے بولی تو ساحر کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ گی تو کھاؤں گا، اسے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن میں تو ناراض ہوں نا، وہ معصومیت سے بولی تھی۔ تو جب ناراضگی ختم کرو گی تب کھلا دینا، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، 2-4 دنوں میں مرنے والا نہیں ہوں میں۔ لیکن یہ طے ہے کہ جب تک تم مجھے اپنے ہاتھوں سے نہیں کھلاتے تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اس کی سوئی وہی ناراضگی پر اٹکے دیکھ کر اس نے ذرا سخت لہجے میں کہا تھا اور کچن سے باہر نکل گیا، جبکہ زاوش اس کی پیٹھ کو گور کر رہ گئی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ناراض میں ہوں اور ناراضگی والا ایٹیٹیوڈ یہ دکھا رہے ہیں؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ کیا وہ سچ میں کچھ نہیں کھائیں گے؟ اس کا تمام تر دھیان صرف اور صرف اسی پر تھا۔ جی تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اور جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں، ٹھیک ہے؟ اور ناول اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، بس تھوڑی سی ایپیسوڈ رہ گئی ہیں تو جلد انشاءاللہ ناول اینڈ ہو جائے گا۔ آپ لوگ اپنی رائے کا بھرپور اظہار کیجیے گا کہ ناول آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے، کون سے کپل آپ کے فیوریٹ ہیں۔ اب انشاءاللہ ہم کل حاضر ہوں گے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔